اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحدید رکوع نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مال تمہارے پاس نہ رہے گا، بہتر ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دنیا اور آخرت میں اپنی کامیابی کا ذریعہ بنا لو۔ دولت پر سانپ بن کر بیٹھنے والے منافق جو ہیں وہ اے مومنو تمہارے اجر و ثواب پر رشک کریں گے اور پچھتائیں گے مگر بے فائدہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ اللہ کے سامنے جھک کر حق کی بات دل سے مان لی جائے اور حق کے مطابق عمل کیا جائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ نیک کاموں میں مال خرچ کرنے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ پھر تیسرے رکوع میں سورۃ الحدید کے اللہ فرماتے ہیں کہ مال، اولاد اور فخر و زیبائش کے ساتھ یہ جو ظاہر خوشکن زندگی ہے وہ کھیت کی فصل کی طرح ہے جو چند روز لہلہانے کے بعد بھوسے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ فخر و غرور اور بخل و امساک میں مبتلا ہو کر انہیں اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی آفت جو آتی ہے وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ مصیبت میں صبر اور نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ رسول کا کہنا مانو، وہ تمہیں انصاف کرنا سکھائیں گے۔ ہم نے لوہا پیدا کیا، اس سے ہتھیار بناؤ اور ظالموں کا سر کچلو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بے شک ہمارے رب کا کلام سچا ہے۔ بات چل نکلی اجازت راضی نامے کی، کنسینٹ ڈگری کی، جو کہ آرڈر 23 رول 3 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کے تحت آتی ہے۔ اگر ہم کنسینٹ ڈگری کا سکوپ دیکھیں تو ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 1990 MLD پیج 379، اس میں واضح دیا گیا کہ when a degree is passed in accordance with the adjustment, agreement or compromise or satisfaction recorded under the provision of Order 23 Rule 3 of the CPC, it should be regarded as a consent degree۔ راضی نامے کی ڈگری کے طور پہ اس کو سمجھا جائے گا۔ 1988 CLC پیج 2106، 1987 SCMR پیج 1709 اور 2007 MLD پیج 331، 1993 MLD پیج 692 اور 1993 SCMR پیج 251 اور 1982 CLC پیج 146 اور PLD 2002 لاہور ہائی کورٹ پیج 218 اور 1990 CLC پیج 1492 اور 1989 SCMR پیج 1752 اور 1988 CLC پیج 2134۔ اور پھر ایک بڑی اہم بات آ گئی کنسینٹ ڈگری کے حوالے سے، ریفیوزل آف دا کورٹ ٹو ریکارڈ دا کمپرومائز، کیونکہ جب عدالت کا مطمئن ہونا ضروری ہے اور جب عدالت اس بات پہ مطمئن ہو کہ دیر از سم تھنگ رانگ اور کمپرومائز یا ایگریمنٹ جو ہے وہ غیر قانونی پروویژنس کے اوپر ہے، تو پھر جو متاثرہ پارٹی ہے وہ آرڈر کے خلاف اپیلیبل ہے وہ آرڈر، اور وہ آرڈر جو ہے انڈر آرڈر 43 رول 1 MCPC 1908 کے تحت آپ اپیل میں جائیں گے۔ اور اس بات کی انٹرپریٹیشن اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 2001 MLD پیج 974 میں آپ کو یہ بات ملے گی، اور 2002 SCMR پیج 1330 جو ہے وہ اس بات پہ ہمیں لینڈ مارک پروویژنس کے ساتھ، اصولوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کرتی ہے۔ تو بات اس طرح ہے کہ فریقین مقدمہ عدالت میں درخواست برائے فیصلہ مقدمہ برائے راضی نامہ کسی بھی وقت دے سکتے ہیں، اور عدالت
جو اس مقدمے کو سن رہی ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس راضی نامے میں کسی قسم کی کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے، دین وہ کورٹ راضی نامے کے پیش نظر مقدمے کا فیصلہ صادر کرے گی، اور جو کنسنٹ ڈگری بنے گی ایسی ڈگری کا اطلاق محض فریقین مقدمہ پر ہوگا، اور جو بندہ بھی خواہ اس پراپرٹی کے ساتھ اٹیچ ہے لیکن وہ فریق مقدمہ نہیں تھا، تھرڈ پارٹی تھا، اس کے اوپر کنسنٹ ڈگری جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتی ہے۔ اس بات کو 2007 MLD پیج 331 میں، اور اس کی بیس جہاں پہ ڈسکس کی گئی تھی وہ ہے 1988 SCMR پیج 1860 میں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جب راضی نامے کے اندر پارٹیز اور کونسل جو ہیں وہ جب میوچولی کنسنٹ دے دیتے ہیں، جب ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے اور راضی نامے پر کوئی ہارڈل نہ آ رہی ہو، دین عدالت جو ہے وہ راضی نامے کی ڈگری جاری کرے گی اطمینان حاصل کر لینے کے بعد۔ اس بات کو PLJ 2007 لاہور ہائی کورٹ پیج 650 میں انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب بھی راضی نامہ ہوگا اس پر فریقین اور فریقین کے کونسل کے دستخط ہونا ضروری ہے۔ اگر صرف کونسل کے دستخط ہیں تو راضی نامہ قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ پتہ یہ عدالت نے اطمینان کرنا ہے کہ کیا جس پارٹی کی طرف سے یہ کونسل آیا ہے کیا اس پارٹی نے اس کو اتھرائز کیا ہے یا نہیں کیا ہے، کیا یہ بندہ ان کی رضامندی کے ساتھ یہ راضی نامہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اس بات کو PLJ 2006 سپریم کورٹ پیج 1238 میں انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور اگر آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ کولیزیو میٹرز کے ساتھ، فریب، دھوکے کے ساتھ اگر کوئی کنسنٹ ڈگری حاصل کر لی جاتی ہے تو پھر وہ منسوخ ہو جائے گی، اور اس بات کو 2003 SCMR پیج 604، PLJ 2008 لاہور ہائی کورٹ پیج 1651 میں اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ کمپرومائز جو ہے وہ پارٹیوں کی آزاد مرضی سے ہونا ضروری ہے، اور جو پروویژنز ہیں اس کمپرومائز کے، اس ایگریمنٹ کے، وہ قانونی ہونے چاہیے اور فریقین راضی نامہ تسلیم کریں، دین جو ہے وہ اس راضی نامے کی بنا پر کنسنٹ ڈگری دی جائے گی، ادروائز نہیں ہوگا۔ اس بات کو 1980 CLC پیج 697 میں، 1987 CLC پیج 697 اور 1993 SCMR پیج 734 میں انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب بات وہی آ جاتی ہے کہ کیا کوئی کونسل اپنی پارٹی کی رضامندی کے بغیر وکالت نامہ لے کے کیا وہ راضی نامہ کر سکتا ہے؟ تو بات فیصل کر دی گئی تھی 2008 سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک فیصلے میں کہ کونسل اپنے موکل کی رضامندی کے بغیر، اس نے جو شرائط اس کے ساتھ ڈسکس کی ہیں جس پہ وہ راضی ہوا ہے اور اس نے کونسل کو پار دی ہے کہ اب آپ راضی نامہ ان بنیادوں پہ کریں گے، تو اب کونسل اپنے موکل کی رضامندی نہیں کر سکتا ہے۔ اس بات کو 2008 SCMR پیج 8696 میں جو ہے باقاعدہ طور پر لکھا گیا۔ اور یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی فیملی سیٹلمنٹ کی بنا پر کسی قسم کی اگر راضی نامہ ہو رہا ہے تو وہ تسلیم شدہ ہوگا، اور اس پہ باقاعدہ طور پر کنسنٹ ڈگری اس مقدمے کی فیٹ کے اوپر جو معاملہ آ رہا ہے اس حد تک کنسنٹ ڈگری لی جا سکتی ہے۔ اس بات کو 1997 CLC پیج 97 جو ہے وہ ہمیں انٹرپریٹ کرتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر کسی نے کمپرومائز کیا ہے، معاہدہ کر لیا ہے اور اس کی خلاف ورزی کر دی ہے بعد میں کنسنٹ ڈگری لے کے، تو پھر جدید دعویٰ دائر کیا جائے گا، اور جو کنسنٹ ڈگری ہے وہ گویا ایک معاہدے، اور اس بات کو 2016 YLR پیج
1989 में। इस हवाले से 1994 CLC पेज 306 जो है ये भी हमें गाइडलाइंस फराहम कर रही है। तो दोस्तों बात चल रही है कि अदालत को इस अमर का इख्तियार हासिल है कि वो इस अमर का जायजा ले कि फ्रीकैन में किया गया मुआहदा जो है वो कानून के मुताबिक है और आया उस मुआहदे की बिना पर कंसेंट डिग्री जारी की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। इस बात को 1988 CLC पेज 2106 में और 1993 SCMR पेज 374 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। उसके बाद जब फ्रीकैन कंप्रोमाइज से इनकार करें तो अदालत का यह फर्ज है कि वो इस बात का जायजा ले कि आया उस कंप्रोमाइज जो एग्रीमेंट है उसकी तकमील हुई थी या नहीं हुई थी। इस बात को 1988 CLC पेज 2106 में इंटरप्रेट किया गया था। अब बात आ जाती है कि कंप्रोमाइज जो एग्रीमेंट है क्या वो तहरीरी होगा या ज़बानी होगा। तो भाई याद रखिएगा कि जिस तरह से एक आम एग्रीमेंट होता है इसी तरह से मसालत का मुआहदा जो है वो तहरीरी या ज़बानी तौर पर भी किया जा सकता है। इस बात को NLR 1980 UC पेज 445, 1993 SCMR पेज 374, 1988 CLC पेज 2108 में इस बात को इंटरप्रेट करते हैं। कंप्रोमाइज एग्रीमेंट का मौक़िफ़ इख्तियार करता है देन उसको उस कंप्रोमाइज को साबित भी करना होता है। इस बात को NLR 1980 UC पेज 445 में भी डिस्कस किया था। और याद रखिएगा इस पे मजीद अगर आप देखना चाहें तो कंसेंट डिग्री अगर धोखे के साथ एग्रीमेंट किया गया था, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन थी, तो फिर अदालत उसको मनसूख भी कर सकती है। और इस हवाले से याद रखिएगा 1993 SCMR पेज 374 जो है वो हमें इस बात की इंटरप्रिटेशन जो है वो लिख देती है। और अदालत इस अमर पर मुतमईन होने के बाद कि फ्रीकैन में कंप्रोमाइज़ हो चुका है, उस कंप्रोमाइज़ को कलम बंद करना चाहिए और इससे इनकार नहीं, अगर इनकार है तो फिर वो अपीलेबल बन जाएगा मामला। और इस बात को 1980 CLC पेज 967 में भी इंटरप्रेट किया गया था। और जो भी कंसेंट डिग्री की बुनियाद बन रहा है एग्रीमेंट टू सेल, वो बाकायदा तौर पर जो है वो उस मिसल के अंदर शामिल किया जाना चाहिए। और लेकिन डिग्री का जो हुक्मी हिस्सा है सिर्फ उन मामला तक महदूद होना चाहिए जो कि उस दावे से मुतल्लिक़ है, यानी एग्रीमेंट जो हुआ है ख्वाह लंबा चौड़ा हुआ है लेकिन वहाँ वो बाइंडिंग होगा जहाँ जहाँ उस दावे से वो रिलेटेड है, अदरवाइज सब पे नहीं है। इस बात की इंटरप्रिटेशन 1984 CLC पेज 1900 इस बात मजीद आप 1991 SCMR पेज 2056 में आप इस बात को देख सकते हैं। और 1991 SCMR पेज 425 भी इसी बात पे इंटरप्रिटेशन देती है। और एक जो कंसेंट डिग्री है इस कि उन्हें बजरिया किया जा सकता है, उसकी एग्जीक्यूशन होगी। इस बात को 1984 CLC पेज 874 इंटरप्रेट करती है। और कंसेंट डिग्री उसी तरह से ही एग्जीक्यूट होती है जिस तरह बाकी डिग्री एग्जीक्यूट होती हैं। और बस कंसेंट डिग्री का सिर्फ हुक्मी हिस्सा जो होता है, जो उस दावा जिसमें वो कंप्रोमाइज़ हुआ है उस तक काबिल इजरा होता है। इस बात को 1984 CLC पेज 874 जो है वो हमें इंटरप्रिटेशन दे देती है। और 1981 की एक लैंडमार्क जजमेंट है PLD 1981 कराची हाई कोर्ट पेज 720 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था।
یاد رکھیے گا کہ عدالت ایک کنسنٹ ڈگری کو اس بنا پر ایگزیکیوٹ کرنے سے کر سکتی کہ جو کنسنٹ ڈگری ہے وہ کمپرومائز کے ان حصوں کو متاثر بناتی ہے جن کا دعویٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس بات کو آل انڈیا رپورٹر 1953 پٹنہ ہائی کورٹ پیج 178 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور بعض اوقات اعلیٰ عدلیہ اس بات پہ بھی آ جاتی ہے کہ ایک علیحدہ دعویٰ جو ہے مسالت کے اس حصے کو نافذ کرنے کے لیے دائر کرنا پڑے گا جس کا دعویٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور عدالت جو ہے ایگزیکیوٹ کے لیے ان حصوں کے اجرا کرنے سے انکار کر سکتی ہے جن کے دعوے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صرف کنسنٹ اکارڈنگ ٹو دا کنٹینٹس اینڈ سبجیکٹ میٹر آف دیٹ اسپیسیفک سوٹ جس کے حوالے سے کمپرومائز ہوا ہے وہاں تک رہے گی۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 1984 CLC پیج 874 میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر ہم اس کی دیگر کارروائیوں کے لیے دیکھیں تو ریٹ اپلیکیشنز جو ہوتی ہیں اس میں بھی مسالت کی بنا پہ فیصلہ ہو سکتا ہے، جو کہ پچھلے دنوں جو NLC کے ساتھ ایک کیس تھا تو اس میں انہوں نے ریٹ میں کمپرومائز کی بنا پہ جو ہے وہ فیصلہ ہوا تھا، اور 1984 CLC پیج 1397 پہ ہم رلائے کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح روین جو ہے سول روین کا فیصلہ بھی مسالت کی بنا پر کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کے اوپر جو ہے وہ 1979 لا نوٹس پیج 599 جو ہے وہ ہمیں بنیاد کرتی ہے۔ جہاں تک اگر ہم اپیل کے حوالے سے دیکھنا چاہیں تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ کنسنٹ ڈگری اپیلیبل تو نہیں ہے، لیکن جب ایک کنسنٹ ڈگری صادر کی جاتی ہے تو فریقین کے پاس اپیل کرنے کے لیے کیونکہ ہوتا کچھ نہیں ہے، لیکن اگر فراڈ کی بنا پہ ہے تو دین بعض صورتیں ایسی ہیں کہ کنسنٹ ڈگری کے خلاف اپیل دائر کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایسے آرڈر کے خلاف اپیل دائر کی جا سکتی ہے جس میں عدالت نے مسالت کو ریکارڈ کرنے سے انکار کیا ہے اور اسے قلم بند کیا ہے، تو اس حکم کے منسوخ ہونے پر جو ہے ڈگری از خود جو ہے وہ خارج تصور کی جاتی ہے۔ اس بات کو 1990 CLC پیج 1614 بھی انٹرپریٹ کرتی ہے، اور اس بنیاد اس کی یہ بنتی ہے کہ یہ بات کہ ایک کنسنٹ ڈگری کی بنا پر صادر کی گیا کوئی آرڈر ہے اور مسالت اپیل دائر کرنے میں جو ہے وہ کوئی جو کسی قسم کا کوئی جو ہے ہچ نہیں آتا، اور ایسا کوئی بھی رائٹ، ایسا کوئی بھی ڈگری کی بنا پر وجود میں آ جاتا ہے اس میں فریقین کنسنٹ آپ ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ رضامندی کر کے اس میں پھر کوئی نہ کوئی تبدیلی بھی لا سکتے ہیں، یعنی وہ حرف آخر نہیں ہوتا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے مزید بھی اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اس بات کو اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو PLD 1970 کراچی پیج 495 جو ہے وہ اس بات پہ انٹرپریٹ کرتی ہے، اور جب ایک کنسنٹ ڈگری جو ہے وہ ایگریمنٹ کی شرائط کے مطابق صادر نہیں کی گئی ہیں تو پھر اس کی ریکٹیفیکیشن انڈر سیکشن 151 انہیرنٹ پاور آف دا سول کوڈ کے تحت ہوگی، اور وہ وہاں پہ وہ ٹھیک کر سکتی ہے۔ اس بات یہ بنیادی قانون ہے جو کہ PLD 1956 لاہور ہائی کورٹ پیج 26 میں انٹرپریٹ کیا گیا، اور آج تائیں اس پہ مزید 1997 SCMR پیج 563 جو ہے وہ انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اس کے بعد پھر جب آرڈر 23 رول 3 کے تحت کنسنٹ ڈگری ہے یا وڈران کا جو ہے پروسیس آرڈر 23 رول 1-2 کے تحت، وہ پھر رول 4 جو ہے آرڈر 23 کا یہ واضح کر دیتا ہے کہ آرڈر 23 کا کسی کارروائیوں سے متعلق اجرائے ڈگری یا
ایگزیکیوشن آف ڈگری جو ہے وہ افیکٹ نہیں ہوگا، یعنی پروسیڈنگس ان ایگزیکیوشن آف ڈگری ناٹ افیکٹڈ، وہ کوئی قطعی صورت جو ہے وہ افیکٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو دوستو بات چل نکلی تھی کنسینٹ ڈگری کے مختلف آسپیکٹس پہ، جس پہ ہم نے کچھ باتیں بھی کی۔ انشاءاللہ مختلف معاملات کے ساتھ، مختلف ٹاپکس کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے مختلف باتوں کو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔